بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان جو میں نے چنا ہے وہ ہے ناممکن خواب۔ ایک ناممکن خواب میں نے بھی دیکھا جو میرے رب نے مجھے دکھلایا، ایسے وقت جب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، جب سارے دروازے بند ہو گئے تھے اور سامنے صرف اندھیرا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے رب سے پوچھا، اے میرے مالک، میرے شوہر بھی چلے گئے جو میرے اور میرے بچوں کے سہارا تھے، جو ہمیں پالنے والے تھے، جو ہماری حفاظت اور ہماری دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور پیچھے وہ قرض کے علاوہ کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا مالک؟ تو ایسے وقت خدا نے میرے دل میں اطمینان ڈالا، سکون ڈالا، اور ایسے راستے بنائے جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ میں نے بہت دفعہ اس کا ساتھ چھوڑا اور بہت غلطیاں کی، لیکن اس مہربان، نہایت رحیم، نہایت کریم، نہایت عظیم مالک نے کبھی میرا ساتھ اور میرے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب میرے شوہر اس دنیا سے گئے تو میرے پاس میرے ساتھ میرے 3 بچے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میں ان کو کیسے پالوں گی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کوئی نوکری نہیں کی ہوئی تھی، بس اپنے شوہر کے دفتر میں ان کی ہیلپ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن خدا اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے کہ میں کافی ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اور بے شک وہ رب کافی ہے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ جب میرے شوہر گئے اور ہمیں مالک مکان نے اپنے گھر سے نکالا، میں نے زندگی کو دوسری طریقے سے دیکھنا شروع کیا کہ اصلی میں زندگی کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جب میرے شوہر اپنا بے تحاشا سامان چھوڑ کے گئیں، جس میں بے تحاشا کپڑے، جوتے، چیزیں تھیں، تو میں یہی سوچتی تھی کہ آخر ان چیزوں کا کیا بنے گا۔ میرے رب نے مجھے بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ سکھایا۔ راتوں کو دیر دیر تک میں اپنے رب سے باتیں کرتی، میں اپنا دکھ، غم اس کے حوالے کرتی اور وہ مجھے ہمیشہ جواب دیتا۔ ایسے ہی ایک رات میں نے اپنے رب سے پوچھا، اے میرے رب، میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں کیوں آئی ہوں اس دنیا میں؟ یہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے، ان بچوں کو اچھا انسان بنانے، ان کو بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، یا میری زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ اے میرے رب، مجھے چن لے اپنے کام کے لیے، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تیرے لیے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں مالک۔ میرے رب نے اس رات مجھے ایک بہت بڑا خواب دکھلایا، مجھے بتایا کہ تم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک خواب نہیں، میں نے کئی خواب دیکھے، اور ہر طرح سے میرے مالک نے مجھے یقین دلایا کہ یہ ساری باتیں اپنے مقرر وقت پر ضرور پوری ہوں گی۔ ان خواب کو دیکھے کئی سال گزر گئے، کئی مشکلات دیکھیں، کئی پریشانیاں دیکھیں، لیکن اپنے رب کو ساتھ پایا، اور اس پریشانی کے پیچھے چھپا ایک مقصد جانا کہ میرا رب مجھے کچھ سکھلانا چاہ رہا تھا۔ یہ چینل میں کبھی بھی نہ کھول پاتی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے اندر بولنے کی کوئی بھی صلاحیت ہے۔ میں بہت ہی زیادہ شرمیلی اور بچپن سے ہی ایسی تھی، خاموش رہنے والی، چپ چپ رہنے والی، اور میں نے یہ جانا کہ میرے رب نے وہی چنا میرے لیے جس سے میں سب سے زیادہ گھبراتی تھی۔ لیکن بے شک جو دل میں وہ خواب ڈالتا ہے تو پورا بھی وہی فرماتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خواب خدا کی طرف سے ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی قابلیت، اپنی استطاعت میں نہ کر پائیں۔ اگر آپ وہ خواب کو خود پورا کر سکتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا خواب نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے دیا ہوا خواب وہ خواب ہوتا ہے جس کے بارے میں سوچ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں خدا، میں یہ پورا نہیں کر سکتی، یہ تو بہت بڑا ہے، میری اتنی اوقات نہیں، میری اتنی قابلیت نہیں مالک کہ میں یہ کام کر پاؤں۔ کیونکہ آپ کو اپنی قابلیت، اپنی طاقت کی بنا پر یہ خواب پورا نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ آپ صرف اور صرف اس کی طاقت، اس کے بھروسے اور اس کے بلبوتے پہ اس ناممکن خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواب دیکھنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ خدا آپ کو بہت بڑا خواب دکھاتا ہے، لیکن جب
خواب سے جاگتے ہیں آپ اور اپنی اصلی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بالکل اس کے متضاد نظر آتی ہے، اور اس بات کے ساتھ جینا بہت مشکل لگتا ہے کہ خدا نے تو مجھ سے یہ کہا تھا، لیکن نظر تو مجھے اس کا بالکل الٹ آ رہا ہے، بلکہ حالات اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا میرے لیے آسانی ہوگی، لیکن یہاں تو اور مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک خواب دکھلایا کہ ان کو 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کو دکھلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایسے حالات سے گزرے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اپنے والد کے نہایت لاڈ لیتے ہیں، لیکن ان کو بیچ کر غلام بنا دیا گیا۔ غلام بن کر انہوں نے نہایت وفاداری سے کام کیا اور اپنے مالکوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں جب ان کے مالک نے ان پر بے وفائی کا الزام لگایا اور ان کو بعد میں جیل بھیجا گیا تو ان کو کیسا لگا ہوگا کہ اللہ پاک نے تو ان کو اتنا بڑا خواب دکھلایا تھا، پھر یہ کیسے حالات ہیں جن سے وہ گزر رہے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے امید نہ ہاری، جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ کام کرتے رہیں، اور امید اور یقین کے ساتھ جیتے رہیں کہ خدا نے جو خواب دکھلایا ہے وہ ضرور ایک دن پورا ہوگا۔ اور جیل میں بھی نہایت محنت کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے ایک ساتھی کی مدد کی اور اس کو اس کے خواب کی تخمیل بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو اپنی منزل کی طرف پہنچایا اور وہ مصر کے اس وقت وزیر اعظم بنا دیے گئے، یعنی کہ شروعات ہوئی ایک غلام سے اور اختتام ہوا وزیر اعظم سے۔ یہ ہے خدا کا طریقہ کہ وہ ہمیں مشکل حالات سے گزارتا ہے تاکہ ہم سیکھ پائیں کہ جب ہم اپنی منزل تک پہنچے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں یہاں کیسے کام کرنا ہے، ہمیں جو مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے مالک، ہمارے کردار کو مضبوط کرتا ہے مالک، ہمیں سچا بناتا ہے، ہمیں وفادار اور ایماندار بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو صلاحیتیں آپ کے اندر خدا نے پیدا کی ہیں وہ صرف اور صرف خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو کس طرح ابھارا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں مشکل حالات سے گزارتا ہے اور ہمارا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا ہم اسے مصیبت جان کر اس کو ٹالنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن سے بہتر ہمارے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، تو پھر یہ زندگی ہی تو ہماری امتحان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں یا شکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا پھر ناشکری سے کام لیتے ہیں۔ قرآن میں خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو جزائے خیر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہم خدا کے دیے ہوئے امتحان، اس کے دکھلائے ہوئے خواب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے خدا نے کہا کہ وہ آپ کو صحت دیں گے، لیکن آپ کی رپورٹ اس کی الٹ آئی ہے۔ آپ کو یہ وعدہ ملا ہے کہ آپ بہت بڑے کام کریں گے، لیکن ابھی تو آپ اپنا کرایہ تک نہیں بھر پاتے ہیں، تو بھولیے نہیں کہ خدا اپنے وعدے میں سچا ہے، اور جو خواب اس نے آپ کو دکھلایا ہے صرف آپ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں وہ اس خواب کو سمجھ پائیں۔ آج 10 دسمبر 2023 ہے، اور جو خواب میرے دل میں ڈلا ہے کہ میں اس رب کی خدمت کر پاؤں گی اور ایک نام پیدا کر پاؤں گی، اور ساتھ میں اپنے ملک پاکستان کے شہر کراچی میں جانوروں کی خدمت کر پاؤں گی جن پر نہایت ظلم کیا جاتا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ آج جب آثار اس کے بالکل الٹ ہیں میں یہ بات کا اعلان کروں، تاکہ جب یہ بات پوری ہو جائے انشاءاللہ تو میں واپس یہ بات بتلا سکوں کہ یہ خواب میرے رب نے میرے دل میں ڈالا تھا۔ زندگی میں بار بار ایسے مواقع آئیں گے جب آپ کا دل کہے گا کہ چھوڑ دو یہ خواب دیکھنا،
اس خواب میں کوئی حقیقت نہیں، حقیقت وہ ہے جو حالات تمہیں نظر آتے ہیں۔ یہ سارے جھوٹے شیطانی وسوسے ہیں جو آپ کی ہمت کو پست کرتے ہیں۔ ان پہ ہمیں ایمان نہیں لانا ہے، ہمیں خدا کی دی ہوئی باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ جب اگلی دفعہ آپ کو کوئی ایسی رپورٹ ملے، چاہے وہ صحت سے متعلق ہو، چاہے وہ مالی حالات سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد یا آپ کے والدین سے متعلق ہو، آپ کو یہ جاننا ہے کہ خدا نے اس بارے میں آپ سے کیا کہا ہے۔ امید کبھی نہیں چھوڑنی، یقین کبھی نہیں چھوڑنا۔ سامنے والے حالات نہیں، خدا کو دیکھنا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ مشکل حالات ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا سے تعلق جوڑیں اور اس کو جانیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے تعلق قائم کریں، اس کی مدد مانگیں، صرف بڑی چیزوں میں نہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ اپنے رب کو صرف نماز روزے حج تک محدود نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں اس کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس سے مدد مانگیں، اور دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اپنے خواب کو کبھی نہ بھولیں، اور یہ جانیں کہ خدا نے جو بات ڈالی ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ میں آج کا عنوان ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔